ایک بی بی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر اطلاع نہ دی کہ محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہیں، دفن کر دیا۔ صبح محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، کوئی ڈیوٹی تو کی نا۔ ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میری کون سی فوٹو آتی ہے، میں کون سا چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہوں، پیسے میرے پاس۔ یہ کمزوریاں ہیں، یہ خود اعتمادی کو ختم کرتی ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ ہم کیا ڈیوٹی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے۔ اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیا جائے کہ بھلا میں یہ دیکھیں نا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ سارے سلسلے، اس میں اگرچہ نام ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے بنائی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے۔ یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ کہنا پیر صاحب نہیں ہوتا ہے، تعریفیں پیر صاحب کی ہونی ہوتی ہیں۔ اور اب تو اللہ خیر کرے، بعض آستانوں پہ لوگوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے۔ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو یہ نام تو قبلہ پیر صاحب کا ہی آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا، چلے اچھے لوگ ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن بڑی خدمات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آستانوں پہ ڈیوٹیاں کرتے۔ پیر صاحب کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو وہاں رات کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ نہ ملے تو کام ہوتا نہیں۔ ایک تو دیکھیں کہ صلاحیت کیا ہے، دوسری بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو پھر وقت کو بیکار ضائع نہ کریں۔ رب کے بندوں میں اور عام بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رب کے بندے اپنے وقت کو قیمتی بنا کے رب رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھلا کس وقت بور ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ جناب آپ پوچھیں کسی آدمی سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آج آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھا ہے؟ محبوب تو پوچھتے تھے نا صحابہ سے صبح کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج فلاں آدمی نے کوئی نیکی کی، محبوب سوال کرتے تھے۔ تو ٹائم پاس کر رہا ہوں جی، بھی اتنا ٹائم آیا کہاں سے جسے پاس کرنا پڑا؟ بعض اوقات 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، اور بھئی 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو ایسے سمجھ لیے وقت کا ضیاع۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تبصرے کرتے ہیں، فارغ ہے، کام کوئی نہیں، اس پر بھی تبصرہ، اس پر بھی تبصرہ، اس کی بھی بات کرو۔ بھئی اتنا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کیا آپ اس کی بات کریں، اتنا کہاں سے وقت آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جب چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں۔ اگر جو کام تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج 10 ستمبر کو جس بندے نے سارا دن قرآن پاک نہیں نہ کھولا، یہ اس سال کا 10 ستمبر اسے دوبارہ نہیں ملے گا زندگی میں۔ جس نے آج صبح سے ایک دفعہ بھی، میں اکثر کہتا ہوں
نبی پاک علیہ السلام نے سارے دن اور ساری راتیں امت کو یاد کیا، اور سارا دن ہی گزر گیا، امت نے ایک بار بھی درود و سلام نہیں کرا۔ سارا دن ہم نے بہت ساری خیر کر سکتے تھے، اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کوئی بات سیکھ سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کرتے۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ٹائم مرتب تھے، طے تھے۔ امام بخاری اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن مجید کے بعد ایک صحیح ترین کتاب ہمیں دے پاتے۔ امام مسلم کا بھی اگر وہی حال ہوتا جو آج ہمارا ہے، ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی نہیں ہوئی، مسلم شریف کو پڑھا نہیں، اور انہوں نے کتنی محنت کر کے احادیث پر گفتگو کر فرق نکال کے کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے۔ کتنی؟ اور کتاب ایسی نہیں کہ وہ مطلب کانٹ شان کی کتاب بنا لی ہو، وہ جس سمت آدھے ہیں سکے بٹھا دیے۔ کام ان لوگوں کا مرتب تھا، ان کے وقت میں برکت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے خادم سے آپ نے کوئی کام کہا تو کہنے لگا حضور یہ کام کل کر لیں گے۔ وہ آپ فرمانے لگے یہ کام اگر کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہمارے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس میں حج کا آرو شروع کرنی ہے، تو اگر حج پہ نہ جا سکے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے تو پھر نماز پڑھنی نہیں جانی۔ میں وہ بچوں کی شادی کر لوں پھر میں ٹھیک ہی ہوں، تو اگر ایسا وقت آیا ہی نہ خدا نہ کرے تو پھر کیا پڑھنی نہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی شیخ رکھ لو، کہتے میں آدھے نیک نہیں، تو میں نے کہا داڑھی کی قسم ہی اٹھانی تھی، بس نیک ہونا تو رکھنی ہے، روٹی بھی اٹھاؤ نا کہ جب تک نیک نہیں ہونا کہانی نہیں، یہ کرو نا بات، باقی سارے کام چل رہے ہیں۔ اور اس پر آپ کسی کو توجہ دلائیں بلکہ بعد میں چھوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں چھوٹی والے کو بھی تو لوگ مولوی کہتے ہیں، تو اسے پوری کر، اپنی مرضی کی کیوں رکھتا ہے، رب رسول کی مرضی کیا۔ کام جو کرنا ہے اسے شروع کیا جائے، جو ڈیوٹی کرنی ہے اسے ہمارے ملک میں رواج بنا دیا گیا ہے، کام نہ کرو بیسے کرو، کام نہ کرو کیچڑ اچھالو۔ یہ دیکھو نا کتنی تکلیف ہے، سیلاب والوں کو کتنی تکلیف ہے۔ ہمارے وہاں دوست موجود ہیں، اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں، میں خود بھی وہاں حاضر ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض ہونے لگے، یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جو نخرہ کر رہا ہے کہ یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، یہ سالن لے جاؤ، اور دوسری طرف ماں کہ کہتی ہے کہ صرف میرے بچے کو زخم ہو گئے ہیں، کیڑے کھڑے ہیں پانی میں، جلدیں پھٹنے لگی، صرف دوائی چاہیے۔ تو کیا رب کریم نے حساب نہیں لینا؟ چلے مہربانی کرتے، وزیروں نے تو نہیں جانا تھا، پیر ہی ایک ایک دورہ کر آتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے۔ کیا یہ محبوب پاک کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو میری امت سے محبت کی جس نے اسی نے مجھ سے محبت کی؟ کیا فرمایا نہیں جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کام نہیں خیر کا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے یہاں مزاج نہیں کام، یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں، آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا، اس سے آتے خرچے اگر کریں آپ، گاڑیاں سجا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، بازاروں نکلی ہوئی ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ چار پہیوں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہے، ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے۔ وہ ایک علاقے میں نا، بلکہ یہ میرپور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا، تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی،
کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدھے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام لی، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر، آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں، آپ بیت المال میں لے آئے۔ کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی جائے۔ وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ پرواہ نہ کریں، وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں، کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دے، بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دے، بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا، کام کیا، ڈیوٹی کی زندگی میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں۔ کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا، درود پاک بھی پڑھا۔ اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا، مساجد بھی بنائیں، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، خدمتیں بھی کی، عمر 39 سال پر لے سجنا ستور ہی نبھائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک۔ یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں سارے دن تصویر پہ گزر جاتا ہے، سارا دن فوٹو آنی چاہیے۔ اور قوم نہ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے، موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں، کرب کچھ اور ہیں، تکلیفیں کچھ اور ہیں، سمجھنے کی چیزیں کچھ۔ جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر بوجھ سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے۔ ترجیحات اور ہیں، ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ پر۔ جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا، جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا ہے، کہنے لگے جی خوف بڑا ہے، لوگ کرونا سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ ہاتھ، یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائے تو گھٹنوں میں لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، نبی سے صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے۔ آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا، چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔
لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے وہ گھڑا ہے. دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہے تو اس نے سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے. نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بہو نافرمان ہی ہو، لیکن اس کی بہت پہلے تربیت کی گئی تھی. اسے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. تو بیچاری کا پہلے سے ہی ذہن تھا کہ ساس کسی خطرناک چیز کا نام ہے، پہلے سے اسے بتایا گیا تھا. ساس کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تیرے گھر آئے گی نا بہو تب تجھے سمجھ آئے گی، تو پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی تھی. تو ہم مزاج کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہوتے گئے، سخت ہوتے گئے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ احساس کا پیغام ہے. کسی کا احساس کرنا، اپنے دل میں کسی شخص کے لیے گنجائش پیدا کرنا، مختلف چیزیں سوچ کر، اچھے گمان کر کے رب کی مخلوق کے بارے میں بہترین رائے قائم، لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر کشادگی رکھنا. رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے. خاص ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت. الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لئے مدارس کی خدمات ہے اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی. ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی. تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے. کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے، سارا قرآن تو کو رکا آنا چاہیے نا. آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا. کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا. محبوب پیسے لے کے واپس آئے. اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا، مکر جاؤ. وہ مکر گیا. اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں. تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں. جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے. جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے. تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا. اچھا وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے. تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں. اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے. اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا. گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر
میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو وہ چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے اعلان دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا، بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ آپ فکر نہ کرے تو پھر تو فکر چلی گئی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھے نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائے بھی، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے، بیٹھ جائیں، سلامتی، اللہ برکت دے آپ کو۔ سنو میرے عزیزوں، یاد رکھنا، مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دے کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا اور رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ۔ مضبوط، حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو۔ نبی کریم کی زبان، سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں، دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے، مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائے گا۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ تو میرے عزیز، ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط، طاقتور۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم نہ دیر کرتے، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی،
ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں قبراں تے جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں گیا آگدا، ادھروں تے لکھاں گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا۔ ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں گی سارے پر۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی اپنی چھت پر تھے، دیواریں اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں۔ تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کرے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال لی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ او میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئے تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدہ ستے آ تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدہ ستے آ تے چل میلا ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ او لیٹ ہے بھائی، ہم لیٹ ہیں، ہم نہ بہانے وقت کرتے ہیں۔ ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے،
آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے. ہم لیٹ ہیں, ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو. ہم حضور کے غلام ہیں نا. جلدی جلدی بولیں. تو غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں. آپ ناراض ہیں. آپ نے غلام رکھا, خادم رکھا ہوا ہوا آپ نے, غلام ملازم. آپ اسے کہیں جا دکان سے دوڑ کے چینی لے آ, وہ کہے جلدی کیا ہے, ٹھہر کے لے آؤں گا. قبول ہے؟ تو یہ تسی آکھو کہ میں روزیاں تو نماز شروع کرنی, یہ قبول ہے؟ عمرہ کارا ہوا پھر میں نے کیا, یہ قبول ہے؟ آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ, تو وہ آپ سے کہیں جناب 10 کلو کیا کرنا ہے, کیا ضرورت ہے, پہلے دانائی بتائیں تو آپ بتائیں گے؟ غلام حکمتیں نہیں پوچھتے, وہ تو غلامی کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے. اوے آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا ہے. فرماتے اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا. میں نے پوچھا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. بیٹا آپ نہ کرو, یہ ادھر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنا. آپ توجہ میری بات پر رکھیں, اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. نام کیا ہے؟ حضور جس نام سے کھاؤ گے کیا؟ تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھا لوں گا, غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی, میں نے کہا کوئی کمرہ پسند کر لو, کہاں رہو گے؟ کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے. فرماتے میں نے کہا سینے سے لگ جا, تو آزاد ہے, تو غلام تو نہیں, تو آقا بننے کے قابل ہے. تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے نا, تیرا انداز بڑا انوکھا ہے, تیری طرز بڑی عمدہ ہے. بٹھا دیں جی بٹھا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے. یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑ رہا ہے نا, آپ یہ نہ کریں, آپ بیٹھ جائیں, آپ بات سنیں, وہ الگ بات ہے. کچھ مان لیتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سیاڑے ہوتے ہیں, نہیں بھی کئی دفعہ سنتے بات. تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے, توجہ ہے آپ کی میری بات پر. تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک سے کہا, ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے, ابھی ان کے کان میں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک مسجد کے دروازے میں تھے, کان میں آواز گئی وہیں. ایک ابھی اس کونے میں تھے, کان میں آواز گئی وہیں. نماز کے جمعے کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ حضور وہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں, آپ سے تو کہا ہی نہیں, وہ تو ان سے کہا تھا. حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو, جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اسے دل دہن فساد سارے, دل دل پر نو دے تے آزاد ہو جا. جے او رکھے آباد تے رو وس دا, تے جدو کرے برباد برباد ہو جا. دے دے قربان کر دے جان مال اولاد دے دے, پھر سنبھال کے نہ رکھ, نہ بچا بچا کے تو رکھ کسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. صحابہ جلدی کرتے تھے,